الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. میں آج اس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو کم از کم اپنے عقائد، اپنے عقیدے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمانوں کے کیا کیا عقائد ہیں اور ان عقائد کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک مسلمان عمل کرے اور عمل کر سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے. جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں میں آپ کو مختصر وقت کے اندر اور موٹی موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں جانیں اور دوسروں تک اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے، یہ جو کل کائنات ہے، جہاں ہے، یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب اللہ رب العزت کے پیدا کرنے سے موجود ہوا. جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ رب العزت ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ اس کا مقابل کوئی نہیں. جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور وہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی چیز اس کے مثل نہیں، لا مثل لہ، اور وہ سب سے الگ ہے. اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. وہ زندہ ہے، الحی القیوم، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کا جو کلام، یعنی جتنے بھی اس کے کلام ہیں، جس شکلوں میں اس نے اتارے ہیں، صحائف کی صورتوں میں اتارے ہیں، قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل کی صورتوں میں نکالے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور وہ حق اور سچ ہیں. مگر قرآن مجید کا جو ذمہ وہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں لیا. اور اللہ رب العزت سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہیں، ہر عیب سے پاک ہے. اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے بیماری آتی ہے، غم آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، عزت ذلت سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. گناہوں سے بخشنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں. روزی پہنچانے والا وہ اللہ رب العزت ہے. جس طرح کہ آیت الکرسی کے اندر ساری اللہ رب العزت کی صفات بیان کیے گئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ ساری کی ساری آیت الکرسی کے اندر جتنے بھی آیتیں ہیں، ساری اللہ رب العزت کی حاکمیت، اللہ رب العزت کی بادشاہت، اللہ رب العزت کی خالقیت، اللہ رب العزت کی مالکیت، اللہ رب العزت کی یکتائیت، اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. اور وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہر کام کو بنانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت کے دن پھر پیدا کرے گا. وہی جلاتا ہے، وہی انسان کو زندہ کرتا ہے، وہی انسان کو مارتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں.
اور مخلوق کے اندر جتنی بھی صفتیں ہیں وہ ساری صفتوں سے پاک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ رب العزت کے اوپر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، پیغمبروں پر، نبیوں پر اور یوم آخرت پر، اور پیغمبروں میں جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، ساروں کے ساروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام فرشتوں پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، تمام بڑے چھوٹے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور انسان کی جو تقدیر ہے، اچھی بری جتنی بھی تقدیر ہے، مصیبت کے، خوشی کے، راحت کے، پریشانی کے، تمام کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ ساری کی ساری میری تقدیر میں لکھا ہے، اور تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، ان ساری باتوں کا مقصود یہ کہ انسان کو پتہ چلے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی کسی انسان کو مار نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں ہمیں بتلائی وہ ساری کی ساری حق اور سچ ہے۔ جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا کہ وہ دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نیچے اترنا اور اس کو مار ڈالنا، اور یاجوج ماجوج کے جو واقعات ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، یہ سارے حق اور سچ ہیں۔ اور ایک دابۃ الارض کے نام سے جو جانور نکلے گا، عجیب طرح کا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب کا نکلنا اور قرآن مجید کا اٹھ جانا، اور تھوڑے سے دنوں میں سارے مسلمانوں کا مر جانا، تمام دنیا کافروں سے بھر جانا، اس طرح کی جتنی بھی علامتیں ہمیں بتائی گئی یہ ساری کی ساری ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے۔ اور جب یہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو جائے گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور بھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز ہوگی، سینگ نما شکل کی ہوگی، اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے۔ اور جب قیامت کا وقت ہوگا تو زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جس طرح کے سورۃ القاریہ کے اندر بیان فرمایا، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تو قیامت کے جو احوال، جتنی بھی چیزیں جو بیان کی گئی یہ سارے کے سارے انسانی عقائد کے اندر ہیں۔ ایک مسلمان اس چیز کے اوپر یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے، اور جنت کے جو باغات ہیں اور جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کے پھل ہیں، شہد کی نہریں اور صاف پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں، یہ ساری کے سارے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور حوض کوثر، یہ اس کا بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ حق ہے۔ پل صراط پر چلنا اور اس میں سے لوگوں کا نیچے گر جانا، یہ بھی حق ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے وہ میزان والا عمل شروع ہوگا، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں حق اور سچ ہے۔ دوزخ کے بارے میں اور قبر کے اندر سانپ بچھو کے بارے میں جو ان کے عذابات ہیں، یہ ساری کی ساری حق اور سچ ہے۔ اور اسی طریقے سے جنت کو جو پیدا کیا گیا اللہ رب العزت نے، اور اس کے اندر انسانوں کے لیے مختلف قسم کے حوریں
جس طرح کہ انسان نے نعمتیں جو دنیا میں کھائی اور انسان نے دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے اسی کے درجات کے حساب سے اس کو نعمتیں ملیں گی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک کرے گا اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح کہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ جتنے بھی چیزیں بتلائی ہے کہ جو شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اپنے ہر عمل کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کہیں شرک تو نہیں کر رہے، کسی اور کو تو نہیں ملا رہے۔ جس طرح کے زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے اندر ان کا یہ دستور تھا، مختلف قسم کے بتوں کو وہ پوجتے تھے اور ہر چیزوں کے ان کے الگ الگ بت تھے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے عقائد میں سے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت شرک کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ شرک اصغر ہو چاہے وہ شرک اکبر ہو، بڑے شرک کرے یا چھوٹے شرک کرے۔ تو اپنے بول چال کے اندر بھی جو ہے نا وہ شرک سے بچنے کا اہتمام کریں، اور خود بھی اس ویڈیوز کو اس سنیں اور اس بیان کو سن کر آگے تک پہنچائیں۔ اور ہم ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا عقائد ہم مسلمانوں کے ہیں اور کیا کیا عقائد ہم مسلمانوں کے نہیں ہیں، کن عقائد کا غلط استعمال کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف قسم کی جو نعمتیں اور مختلف اوقات میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں پیارے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت میرے کو آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔